بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب ایمن کی شادی ہوئی تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش رہتی تھی۔ دن بھر اس کا شوہر کام کر کے آتا اور رات کو اپنی تھکن اتارتا۔ ایمن کو اپنا شوہر شکل و صورت کے لحاظ سے تو کچھ اتنا خاص نہ لگتا تھا، لیکن اس کو شوہر کی یہ عادت بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ شام کو گھر آ کر اس کو مکمل وقت دیتا تھا۔ کبھی کبھار اگر بعض اوقات ایمن اپنے شوہر کے آنے سے پہلے سو جاتی تو اس کا شوہر اس کو کافی دیر تک دیکھتا رہتا اور پھر اس کے چہرے پر محبت بھرا ہاتھ رکھتا اور اسے مسکراتا۔ ایمان جاگ جاتی اور پھر اپنے شوہر کی خدمت کرتی۔ شادی کا 1 سال ایسے ہی گزر گیا اور پتہ ہی نہیں چلا، لیکن پھر ایمن کے شوہر کا دوسرے شہر میں تبادلہ ہو گیا۔ ایمن کو یہ بات ہرگز ناپسند گزاری آئی۔ اس نے اپنے شوہر کو جانے سے نہ روکا۔ اب مہینے میں ایمن کا شوہر 2 دن کی چھٹی پر گھر آتا۔ پہلے دن وہ ایمن سے کہتا میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے سونے دو، اور دوسرا دن یہ کہہ کر ٹال دیتا صبح میں نے جانا ہے، مجھے اپنے سامان کی تیاری کرنی ہے۔ تو کچھ ماہ ایمن نے یہ سب بہت برداشت کیا، لیکن آخرکار کب تک یہ وہ برداشت کرتی؟ شادی کو ابھی 1 سال ہی تو گزرا تھا۔ اس سے اپنا خالی بستر کانٹے جیسا لگتا تھا۔ وہ اپنے شوہر سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتی تھی، اندر ہی اندر سوچتی رہتی آخر میرا کیا قصور ہے۔ جب بھی دروازے پر گھنٹی بجتی تو وہ سمجھتی میرا شوہر ہے، واپس لوٹ آیا ہے، لیکن جب دروازہ کھولتی اور اسے وہاں نہ پاتی تو اسے بہت دکھ ہوتا۔ وہ ذہنی مریض بن چکی تھی۔ ایسے ہی ایک روز دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ایمن نے پوچھا کون ہے؟ ایک فقیر نے صدقے والا بھائی، مجھے کھانے کے لیے کچھ دو۔ ایمن نے دروازہ کھولا اور اسے اپنے بستر پر لے گئی۔ کافی وقت گزار جانے کے بعد ایمن خود ہی بے ہوش ہو گیا۔ فقیر بہت خوش ہوا، سوچنے لگا میری جیسی حالت اور شکل ہے، نہ جانے یہ عورت کیسے مجھ پر مر مٹی۔ خیر وہ سمجھ گیا ایسے واقعات حادثاتی طور پر وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا، پھر گھر کا سارا سامان اٹھایا اور 9:11 ہو گیا۔ گھنٹے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی، تب جا کر ایمن کو ہوش آیا۔ بستر سارا بکھرا ہوا تھا، اس کے کپڑے بھی اس سے دور پڑے تھے۔ اس نے اس حالت میں ہی ٹیلی فون اٹھایا۔ اس کا شوہر بولا ایمن کمپنی نے پھر سے میرا تبادلہ اپنے شہر میں کر دیا ہے، کچھ دیر میں میں گھر پہنچ جاؤں گا۔ ایمن نے جب وہ فون کال سنی تو سکتے میں رہ گئی۔ اب سے کچھ دیر پہلے وہ جس شخص کے ساتھ تھی اللہ جانے وہ کون تھا۔ ایمن جلدی سے بستر سے اتری، کپڑے پہنے۔ جب کمرے سے باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہے، گھر کی بہت سی قیمتی چیزیں موجود نہ تھیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ بہانہ سوچتی کہ دروازے کی گھنٹی بجی اور وہاں تھا۔ وہ اندر آیا۔ اس کے شوہر نے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ وہ معصوم سی شکل بنا کر بولی تم گھر نہیں تھے، اسی لیے چور گھر کا سارا سامان چوری کر کے لے گیا۔ معصوم شوہر بیوی کی باتوں میں آ گیا، لیکن حقیقت تو ایمن نہیں جانتی تھی۔ اسی وجہ سے کیا ہوا، بس جو ہوا سو ہوا۔ اس دن کے بعد ایمن تو اپنے شوہر سے بھی دوری اختیار کرنے لگی۔